یہ جو نوجوانی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا گفٹ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ زندگی تو ساری کی ساری اللہ کی نعمت ہے، لیکن زندگی کا وہ حصہ جس کو ہم جوانی کہتے ہیں، یہ اپنی قوت کے لحاظ سے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے، جوش کے لحاظ سے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور دین میں جتنے بھی بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے گئے ان میں بہت بڑا حصہ نوجوانوں کا۔ لہٰذا یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نوجوان نسل کو سیدھے راستے پر لانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے چند مثالیں، چند جھلکیاں وہ رکھتا ہوں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں اور ہمارے دین کی تاریخ میں نوجوان اصل میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی اس آیت سے ابتدا کی کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ایک منظر قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ وہ منظر یہ ہے کہ بت پرستوں کا معاشرہ ہے، شرک کی تہذیب ہے، حکمران مشرک ہیں، اور پوری تہذیب پر شرک اور بت پرستی چھائی ہوئی ہے۔ اور اس شرک اور بت پرستی کی تہذیب میں اچانک یہ ہوتا ہے کہ ایک دن جب لوگ اپنے بت خانوں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں سارے بت اوندے پڑے ہوئے ہیں اور ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان پر تیشہ چلا ہوا ہے، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے دیوی دیوتاؤں کے سامنے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ تو جواب کیا دیتے ہیں ایک دوسرے کو؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو جس کا نام ابراہیم ہے ان کے خلاف بات کرتا سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 20-22 سال کے نوجوان تھے۔ اب دیکھیے کہ ایک نوجوان، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی رکھی کہ آج شرک اور بت پرستی کو عقلی اور فکری بنیاد پر بھی اور تہذیبی بنیاد پر بھی شکست مل چکی ہے، لیکن اس شکست کا جو سلسلہ ہے اس کی ابتدا ایک نوجوان نے کی، اکیلے تنہا، اور وہ ہے حضرت ابراہیم۔ فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم۔ قرآن کے اس الفاظ پر غور کریں، ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے وہ ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، یہی اسی کی کارروائی۔ ایک نوجوان نے تہذیب کا رخ بدل دیا اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن تھے نوجوان۔ اب آئیے دوسرا منظر دکھاتا ہوں۔ دوسرا منظر اصحاب کہف کا ہے، اور یہ بھی گنتی کے چند نوجوان تھے، 3 تھے، 5 تھے یا 7 تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین کے تذکرہ بھی اسی شان سے فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے آمنوا بربہم جو ایمان لائے اپنے رب پہ، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے اندر جرت، ہمت، طاقت بھر دی۔ اس قامو، جب وہ کھڑے ہو گئے، الفاظ پہ غور کریں، شرک کی تہذیب ہے، بت پرستی کی تہذیب ہے، باطل نظام کی تہذیب ہے، اس کے پیچھے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اس کے پیچھے پوری طاقت ہے، بادشاہت ہے، اس کے پاس جیل ہے، اس کے پاس ہٹوں اور بچوں کے ہرکارے ہیں، اس کے پاس فوج ہے، سپاہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذ قاموا، لیکن وہ کھڑے ہو گئے۔ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، لیکن ہے نوجوان۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، اللہ فرماتا ہے اذ قاموا
فقالو، اور انہوں نے چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا کھلم کھلا جہرن سامنے سب کے سامنے، ربنا رب السماوات والارض، تم باطل تہذیب کی طرف بلاتے ہو، تم شرک کی طرف بلاتے ہو، تم بت پرستی کی طرف بلاتے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف بلاتے ہو، ہم یہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کی۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو الہ بنانے والے نہیں، کسی اور کو اس کے علاوہ پکارنے والے نہیں، تم جو مرضی کر سکتے ہو کرو۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل ہی کوئی بے اصل بات کریں گے۔ تو چند نوجوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے وقت کی تہذیب کو چیلنج کر دیا۔ اللہ نے یہ قوت جوانوں کے اندر بھری، یہ بجلی اللہ نے نوجوانوں کو دی ہے کہ وہ چیلنج کر سکیں، کھڑے ہو سکیں، مقابلہ کر سکیں، انکار کر سکیں۔ آئیے ایک اور منظر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری کہانی مختلف جگہوں پر قرآن میں بیان کی ہے۔ کہاں پرورش تھی؟ فرعون کے گھر کے اندر، اور فرمایا فلما بلغ، پھر وہ جب بلوغت کو پہنچے، جوانی کو پہنچے، اشدہ، تو ہم نے اسے سخت جان بنایا، واستوى، اور اسے برابر کیا، اس کے اندر ساری چیزیں، ساری صلاحیتیں، قوتیں بھر دیں۔ آتیناہ حکما وعلما، اسے حکمت عطا کی، اسے علم عطا کیا۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوانی کے اندر اللہ کے دین کا کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت یوسف کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، وہ بھی عزیز مصر کے گھر پر جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی اور علم عطا کیا، اور اسی جوانی کے ذریعے انہوں نے اس پورے نظام کو چیلنج کیا، اور ان پر جو وار کیے گئے ان کا انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا، اور اپنے اخلاقی برتری کو ثابت کیا، اپنے غیر معمولی کریکٹر کو ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بھی ایک نوجوان تھے، اور بڑے لڑکپن میں، یعنی اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان کی عمر 10-12 سال ہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر، اے والد گرامی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایک نوجوان اللہ کے لیے جان کی قربانی دینے پر تیار ہو جاتا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نوجوانی میں ان کو یہ ملکہ دے دیا کہ انہیں اپنی زندگی بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنی پڑے، تو یہ کوئی بہت بڑا سودا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے کر گزرنا چاہیے۔ اب آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے ان میں بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے وہ تو 8 سے 10 سال کے بچے تھے، لیکن ایمان لے آئے، اور ان کی جرت اور ہمت اور للکار کو دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کرو اور انہیں ڈراؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کی دعوت کی، اور ان کے سامنے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت رکھی، تو سب نے انکار کیا سوائے ایک حضرت علی کے جو کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اگرچہ بچے تھے لیکن اللہ نے ان کے اندر وہ بجلی رکھی ہوئی تھی جو
سامنے نظر آ گئی اور پھر انہوں نے زندگی بھر وہ اس کو نبھایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14-15 سال کے نوجوان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر ساری زندگی اس پر قائم رہے اور اپنی نوجوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 16 17 سال کے نوجوان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لائے اور پھر اسلام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی اور بڑی سے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے لیے مار کھائی، اس کے لیے سختیاں برداشت کی، لیکن ثابت قدمی دکھائی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی 17-18 سال کے نوجوان تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے 27 سال عمر تھی، عین جوانی شباب، اور پھر جب ایمان لائے تو اتنی بجلی ان کے اندر بھری ہوئی تھی، اتنی طاقت تھی کہ للکار کے کہا کہ میں ایمان لایا ہوں، کون مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے، آئے ذرا سامنے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے اپنی عین جوانی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس لیے یہ جو جوانی ہے یہ بڑی ڈائنامک ہے، یہ بہت بڑی قوت ہے، ایک بہت بڑا ایک ریسورس ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے جو جب اگر اس کو پازیٹیولی استعمال کیا جائے اور صحیح ڈائریکشن میں استعمال کیا جائے تو اس کے نتیجے میں میں نے آپ کے سامنے انبیاء کی مثال رکھی، میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مثال رکھی کہ نوجوانی کے عالم میں انہوں نے دنیا کا نقشہ چینج کر دیا، دنیا کا دھارا بدل دیا۔ اور یہ تو صحابہ کرام کی مثالیں تھیں، میں آپ کو آج کے دور کی مثالیں دوں۔ عالم عرب کے بہت بڑے مفکر اور مصلح حسن البنا، مصر کے اخوان المسلمین کے بانی، 20 سال کی عمر میں انہوں نے 6 نوجوانوں کو جمع کیا اور مصر کے اندر اسلامی تحریک کی ابتدا کی، اور اگلے 20 سال اس کی قیادت کرتے رہے اور پوری عرب کے اندر انہوں نے اس کی بہار کو قائم کر دیا۔ تو یہ نوجوان، یہ اسلامی تحریک کا اثاثہ ہے، یہ دین کا اثاثہ ہے، یہ اسلام کا اثاثہ ہے، یہ اس امت کا اثاثہ ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اللہ کا خاص فضل اور کرم یہ ہے، اور یہ امید کی کرن ہے کہ پوری دنیا، خاص طور پر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کے اندر نوجوانوں کا تناسب دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی غیر فطری طریقوں کے نتیجے میں، ان کی فیملی پلاننگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اب ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے کہ اگلے 40 سال ان کے لیے زوال کے سال ہیں، ان کے عروج کے سال نہیں ہیں۔ ہر آیا دن وہ ڈی گریڈ ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ اس وقت چائنا کے اندر 80% پاپولیشن وہ 40 سال سے اوپر کی ہے۔ اس وقت جرمنی کے اندر، یورپ کے اندر 65% ان کی آبادی یہ 40 سال کے اوپر کی ہے۔ یہی حال امریکہ کا ہے، یہی حال تمام۔ اور اگلے 20-25 سال میں ان لوگوں کو اپنے ساری تہذیب کو بچانے کے لیے، اپنے سارے سسٹم کو بچانے کے لیے، اپنی ساری اس پوری وہ جو ان کی سطوت ہے اس کو بچانے کے لیے جو نوجوان چاہیے ہوں گے وہ آپ کے پاس ہے۔ پاکستان کی اس وقت 35 سال سے کم کی جو آبادی ہے وہ 67% ہے، 67%۔ پاکستان دنیا میں اس وقت تیسرے نمبر پر ہے جو نوجوان جس کے پاس زیادہ ہے، اور پوری امت میں مسلمانوں کے پاس اس وقت 65% تقریباً وہ نوجوان ہیں۔ اگر ان نوجوانوں کی صحیح تربیت کی جائے، اگر ان نوجوانوں کو صحیح ڈائریکشن دی جائے، اگر ان کے فکر کو ٹھیک کیا جائے، ان کے عقیدے کے اندر واضح طور پر پختگی ہو اور ان کا کریکٹر ٹھیک ہو اور ان کو ہنر آئے، تو یہ نوجوان، یہ صاف نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سامنے کہ یہ نوجوان کل اس پوری امت کی قیادت کریں گے اور یہ امت اس دنیا کی قیادت کرے گی۔ لیکن اس کے لیے آج ہمیں اس نوجوان نسل پر انویسٹ کرنا ہوگا،
آج اس نوجوان نسل کے لیے پلان کرنا ہوگا، آج اس نوجوان نسل کو اس قیمتی اثاثے کو بچانا ہوگا۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، جب کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو قیمتی سامان ہے وہ بچا لیا جائے۔ آگ تو لگ گئی ہے، سب کچھ نہیں بچایا جا سکتا، لیکن جو قیمتی چیز ہے اسے بچا لیا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہماری نوجوان نسل ہے۔ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، لٹرلی حملہ آور ہے باطل تہذیب آپ پر اور مجھ پر۔ بچا لیں اپنی اس نوجوان نسل کو۔ آج آپ کا دشمن اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے آپ کے نوجوان کو۔ ہم تو لحاف لے کر سوئے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ پاکستان میں فیس بک پر ایسے پیجز ہیں جو ایتھیسٹ کے پیجز ہیں، جو خدائی کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی الوہیت کا انکار کرنے والے ہیں۔ پاکستانی نوجوان 22 لاکھ اس کی ممبرشپ ہے۔ ہمارے گھروں میں الحاد گھستا جا رہا ہے، بے راہروی گھستی جا رہی ہے، کھلم کھلا اللہ کا مذاق، اس کے رسول کا مذاق، دین کا مذاق، دین کے شعائر کا مذاق وہ نظر آتا ہے۔ لیکن ہم اس کو سوچ نہیں رہے، ہم اس کے لیے پلان نہیں کر رہے، ہم اس کی کوئی پیش بندی نہیں کر رہے، ہم اپنی نوجوان نسل کو بچانے کی فکر نہیں کر رہے۔ شیطان اور اس کی ذریت کا پورا پلان یہ ہے کہ آپ کے اس نوجوان کو اغوا کر لیا جائے۔ گھر میں آپ پہ ہوگا، آپ کے گھر میں رہے گا، لیکن ذہنی اور فکری طور پر اغوا ہو چکا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا۔ آپ کی تہذیب سے لا تعلق ہوگا، آپ کے دین سے لا تعلق ہوگا، آپ کے عقائد سے لا تعلق ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان نوجوانوں کو بچانے کی فکر کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور میرے سامنے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے، کہ سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر اپنی پوزیشن کو متعین کرنا، کامیابی اور ناکامی کا تصور اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ آج دنیا کی چاکہ چوند ہے، جس بھی نوجوان سے پوچھو تمہارا کامیابی کا تصور کیا ہے تو وہ کیا بتائے گا؟ آپ ذرا انٹرویو کر لیں، آپ جائیں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنی بچیوں سے پوچھیں، بیٹا کامیابی کیا ہے، سکسیس کیا ہے؟ تو وہ آپ کو جو بتائے گا اسے نوٹ کریں۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کامیابی یہ ہے کہ مجھے اچھی جاب مل جائے، وہ کہے گا کامیابی یہ ہے کہ میں اعلیٰ ڈگری لے لوں یونیورسٹی سے، وہ کہے گا کامیابی یہ ہے کہ میرے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، میرے پاس اچھی گھڑی ہونی چاہیے، اور اگر اس کے پاس ایک موبائل ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسرا موبائل ہونا چاہیے، ایک گاڑی ہے تو اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، ایک گھر ہے تو اس سے اچھا گھر ہونا چاہیے، 6 ڈیجٹس میں تنخواہ ہونی چاہیے ورنہ اس سے آگے ہونی چاہیے۔ یہ ہے کامیابی کے ہمارے تصورات۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، یہ کامیابی کا ناقص بلکہ غلط تصور ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کی کامیابی کا تصور یہ ہے کہ جو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس دنیا میں ہم کسی کو کامیاب سمجھ رہے ہوں، ہم سمجھ رہے ہوں کہ اس کے پاس کوٹھیاں ہیں، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، اس کے پاس دنیا کی شہرت ہے، حکومت اقتدار ہے، لیکن وہ جہنم کا ایندھن بن جائے تو خدا کی قسم ناکام ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ اس دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جھونپڑے میں رہ رہا ہو، 2 بندے بھی اسے نہ جانتے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں وہ جنت میں چلا جائے تو وہ کامیاب ہے اور حقیقی کامیاب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، کامیابی کے اس تصور کو ریٹیون کریں، اپنے ذہن کو اس پر سیٹ کر دیں کہ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو آخرت کی ہے، کامیابی تو اللہ کی رضا میں ہے، کامیابی تو جنت میں ہے، کامیابی تو جہنم سے بچنے میں ہے، کامیابی تو اپنی جوانی کو دین کے لیے لگانے میں ہے، اللہ کی رضا کے حصول میں ہے۔
اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعوں میں بھی بات کریں گے، اور جو پیرامیٹرز ہیں مختلف نوجوانوں کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو چیلنجز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، ان چیلنجز کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔